السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے فضائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے فضائل سبھی لوگ جانتے ہیں، جو ہفتوں میں ایک مرتبہ آتا ہے، مہینہ میں 4 مرتبہ اور ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ چھوٹا عید کہلاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کا دن۔ اس دن جو ہے نہا دھو کر کے بہترین کپڑے پہن کر کے نماز ادا کرنے جاتے ہیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمعہ۔ تو اب جمعہ کے فضائل یعنی فضیلت، جمعہ کی کیا فضیلت ہے، جمعہ پڑھنا کتنا ثواب کے حامل ہے، اور جمعہ کے دن کیا ہوا نہیں ہوا، ان سب چیزوں کے ان بیان میں مصنف علیہ الرحمہ لا رہے ہیں، تو غور سے سماعت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں سے بہتر کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ کس دن؟ جمعہ کے دن۔ اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، یعنی جنت میں جب داخل کیا گیا تو وہ دن بھی کون سا تھا؟ جمعہ۔ اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور جنت سے جب باہر بھی لایا جا رہا تھا تو وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا، اور قیامت جب قائم ہوگا، یہ دنیا جو ہے کل من علیہا فان جب ہوگا، تو وہ دن بھی کون سا ہوگا؟ جمعہ کا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے باہر لایا گیا تھا، تو اس کی بھی لمبی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اور قیامت کا وقوع یعنی قیامت واقع ہونا، قیامت قائم ہونا، وہ دن بھی کب ہوگا؟ جمعہ کے دن۔ تو جمعہ کے دن کتنے چیز ہو گئے؟ پہلی یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے، ساعت کے معنی گھڑی، گھڑی سے مطلب سیکنڈ، مطلب وقت، ایسی ساعت، ایسا ٹائم، اس کو اپنی زبان میں لے لو، ایسا ٹائم، مطلب یہ ہے کہ مغرب سے کچھ پہلے کہ جو ساعت ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں، وہ جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب اسی کو ساعت اردو میں کہا جاتا ہے، اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹائم۔ تو ساعت ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے دعا کرے تو ضرور قبول ہوگی۔ کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن ایک ایسے وقت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہوگی۔ علماء مختلف ہیں کہ یہ ساعت جس کا ذکر حدیث میں گزرا کس وقت ہے، یعنی آپس میں علماء میں اختلاف ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے، وہ وقت ہے، مغرب کے وقت نہیں ہے، جمعہ کے وقت ہے، جمعہ کے مغرب کے وقت ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، دہلی کے رہنے والے تھے،
کہاں کے؟ بہت بڑے محدث تھے یہ لوگ، ان کے علم کے آگے ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سفر السعادت میں 40 قول کیے ہیں، قول نقل کیے ہیں، یعنی ایک کتاب ہے شرح سفر السعادت، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جن کو انہوں نے لکھا ہے، اسی کے اندر 40 قول نقل کیے ہیں کہ یہ وقت نہیں، یہ وقت، یہ وقت نہیں، یہ وقت، حدیث سے۔ آگے دیکھیے، مگر ان سب میں 2 قول کو ترجیح دی ہے، مگر ان میں 40 میں سے صرف اور صرف 2 کو ترجیح دی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ پہلا کون سا وقت ہے؟ خطبہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک کہ ایسی ساعت ہے، اس میں اللہ سے مخاطب رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ وہ ساعت اخیر دن میں ہے، یعنی دن کے اخیر میں، وہی مغرب سے پہلے۔ اور دوسرے قول کو ایک جماعت کثیرہ نے اختیار کیا ہے، اور دوسرے قول کو یعنی اخیر دن یعنی مغرب سے پہلے والے کو دوسری ایک بہت ساری تعداد علماء کرام نے، ایک کثیر تعداد نے ان کو قبول کیا ہے۔ پہلا قول کیا ہوا؟ پہلا قول یہ ہوا کہ جو خطبہ جمعہ شروع ہونے سے لے کے ختم ہونے تک، اور دوسرا قول کیا ہوا کہ آخر دن تک، یعنی مغرب سے پہلے تک۔ تو دوسرے قول یعنی مغرب سے پہلے تک والے جو ہیں، ان کو اکثر علماء کرام نے ترجیح دیا ہے، راجح دیا ہے، یعنی بہتر بتایا ہے، اختیار کیا ہے۔ اور بہت احادیث صحیحہ اس کی مؤید ہیں، یعنی مغرب سے پہلے کا جو وقت کے متعلق بتایا گیا، اس کے متعلق بہت ساری صحیح احادیث کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ احادیث کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو اس صحیح حدیث سب سے اوپر ہے، تو صحیح حدیث اس کی تائید کرتا ہے کس وقت کی؟ مغرب سے پہلے وقت کی، یعنی دوسرے قول کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے دن کسی خادمہ کو حکم فرماتی تھیں کہ جمعہ کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے دن کسی خادمہ کو حکم فرماتی تھیں کہ جمعہ کا دن ختم ہونے لگے تو خبر کرو تاکہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن کیا ہے؟ افضل، یعنی سب سے بہتر، فضل بہتر، افضل سب سے بہتر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اس کو سور کون لے کے کھڑے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ سور کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ دیکھو گے مندروں وغیرہ میں سنگ کی طرف پھونکتا ہے، پوں کر کے بہت زور آواز آتی ہے، سنے ہوں گے آپ لوگ، تو اسی شکل کی ہے، لیکن ان کی آواز ایسی دہشت والی ہوگی کہ ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو ساری دنیا جو ہے کلو من علیہا فان ہو جائے گا، پورے کے پورے ختم، درخت ورخت، آسمان، چاند، ستارے، سب چیز ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ اڑیں گے روئی کی طرح، آسمان ٹوٹ کے روئی کی طرح زمین پٹ جائیں گا، ہر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کے تباہ ہو برباد ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر زندہ ہوں گے انسان لوگ، اور پھر قیامت میدان محشر قائم ہوگا، یعنی حساب و
کتاب شروع ہوگا۔ اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس دن میں کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ آپ لوگوں نے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ دعا، یہ درود جو ہے 80 مرتبہ پڑھنے سے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اور وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف جو پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے اسی دن۔ یہ نہیں کہ بعد میں جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے تو کوئی دعا ابھی فوراً قبول ہوتی ہے، کوئی دعا تھوڑی دیر میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جاتا ہے وہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا۔ دیکھو یا رسول اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے تھے، اور یا جو ہے حرف ندا کے لیے آتا ہے، یعنی سامنے والے کو یا اخی، اے میرے بھائی۔ جو سامنے ہے اسی کو تو بولیں گے اے میرے بھائی، یا جو سامنے نہیں ہے اس کو بولیں گے اے میرے بھائی۔ تو اللہ کے رسول سامنے تھے اس لیے یا رسول اللہ بولتے ہیں، لیکن آج کل کے بریلوی لوگ جو ہے یا رسول اللہ کہنے لگے، مخاطب ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی، وہ اصل میں حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ بشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، قرآن میں آیا ہے۔ اور صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی۔ صحابہ کا جو ہے سوال ہے اللہ کے رسول سے کہ آپ وفات کے بعد جو ہے قبر میں ہڈیاں بھی نہیں بچتی ہے تو آپ پہ کیسے درود پیش کیا جائے گا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بدن حرام کر دیا ہے۔ کس پر؟ زمین چھو نہیں سکتی ہے، کس کی؟ نبیوں کے بدن کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، کبھی نہیں چھو سکتا۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بزرگ ہے، سب سے بہتر ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے جمعہ کے دن کی۔ تو یہ کیا سب ہے؟ جمعہ کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص اظہار فانی سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے، عذاب قبر سے کیا کرتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں، یعنی بچا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ایک جمعہ کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کو اللہ نے عید مقرر فرمایا ہے، پس اس دن غسل کرو، جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے، اور مسواک اس دن لازم کرو، اور مسواک جو ہے اس دن ضرور کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، سرما وغیرہ بہترین، سب بہترین کپڑا جو ہو وہ پہن کر کے جانا چاہیے، اللہ کے سامنے دولہا بن کے جانا چاہیے۔ ارے دنیا میں کسی انسان کے پاس یا کسی بڑے کے پاس جاتے ہو تو بہترین کپڑے سلوا کر کے، اس میں عطر وغیرہ ساری چیزیں، بہترین کپڑے پہن کر کے اور ادب کے ساتھ جاتے ہو، لیکن جو سرداروں کا سردار ہے، جو آقاؤں کا آقا ہے، جو ہمارا
پیارا اللہ ان کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو جیسے تیسے لباس میں چلے جاتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، بہترین سے بہترین لباس جو ہے اس دن کے لیے منتخب کرنا چاہیے، اس دن کے لیے انتخاب کرنا چاہیے۔ خوشبو میسر ہو تو لگانا چاہیے، مسواک جو ہے ضرور لازمی کر لینا چاہیے، ضرور کر لینا چاہیے۔ تو یہ تھی جمعہ کی فضیلت کہ